اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر وله ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 266۔ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، مقام عبرت۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنت من نخیل واعناب، کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، جس کی وجہ سے اس باغ کو سیراب کرنے کے لیے پانی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ نہریں بہنے کی وجہ سے وہ باغ خوب سرسبز و شاداب بھی ہوں۔ لہ فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل ہوں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو، یعنی اس باغ کے مالک پر بڑھاپا آ گیا، اور باغ کا مالک اپنے بڑھاپے کی وجہ سے محنت و مشقت کے بھی قابل نہ رہا۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ابھی کمزور ہو، جس کی وجہ سے ابھی وہ اس قابل نہیں کہ تحصیل معاش میں باپ کے کچھ کام آ سکے، خود بھی محنت کے قابل نہیں رہا اور اولاد بھی اس قابل نہیں ہے، لیکن وہ مطمئن ہے کہ اب وہ اپنی زندگی بھر کی محنت کا ثمر کھائے گا، پھل کھائے گا، اور اس کے پھلدار باغ کی آمدنی سے اس کے بڑھاپے کے ایام آرام سے گزریں گے، اور اسے اپنے ننھے منھے بچوں کی روزی کے لیے اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تب اس باغ پر ایک بگولا آن پڑا جس میں آگ تھی، جس سے وہ سارے کا سارا باغ جل گیا اور اس کی ساری امیدیں غارت ہو کر رہ گئیں۔ اس صورت میں مالک باغ کے غم، افسوس اور حسرت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ ایسے آدمی پر کیا گزرے گی۔ اگر مالک جوان ہوتا تو باغ دوبارہ لگا لیتا، یا اولاد نہ ہوتی تو بھی زیادہ پریشانی نہ ہوتی، یا اولاد جوان ہوتی تو بھی غم نہیں تھا، لیکن اس بد نصیب انسان پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ سالہ سال کی محنت ضائع ہونے کا غم، چھوٹے چھوٹے بچوں کے فقر و فاقے کا غم، بڑھاپے کی وجہ سے کچھ نہ کر سکنے کا بھی غم، کوئی دوسرا ذریعہ معاش بھی نہ ہونے کا غم۔ قیامت کے دن اس سے کہیں بڑھ کر بری حالت اس بد نصیب انسان کی ہوگی جس نے صدقہ تو کیا، مال تو لٹایا، لیکن ریاکاری، اعزا اور احسان جتلانے کی وجہ سے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا تو اچانک اسے معلوم ہوگا کہ کوئی چیز بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں جو اس کے کام آ سکے۔ اب اس بد نصیب انسان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، مگر غموں کے باوجود کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اگر انسان اس صورتحال کو سمجھ لے اور اس کا تصور کر لے، اگر اسے تھوڑی سی بھی عقل حاصل ہے تو ایسا کام ہرگز نہیں کرے گا جس میں اس کا اس قدر نقصان ہے، جس کا انجام حسرت و افسوس ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت آیت کے آخری حصے میں غور و فکر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، یعنی جس طرح اس نے مقبول صدقات اور غیر مقبول صدقات کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، اسی طرح وہ اپنی آیتیں بھی کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں پر حجت پوری ہو جائے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو اور ایسے کام ہرگز ہرگز نہ کرو جس کا انجام حسرت و افسوس ہو اور جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ان باتوں پر خوب غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، مثالیں بیان کرنی چاہیے، معانی کو ذہن کے قریب تر کرنے کے لیے مثالیں دینا مستحسن ہے، اچھا ہے، تاکہ اس سے صحیح فائدہ اٹھایا جا سکے۔ نمبر 2، ایسے صدقے کا اجر دگنا ہو جاتا ہے۔ جو صدقہ ریاکاری، احسان جتلانے، تکلیف دینے سے خالی ہو، اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، سب سے زیادہ بد نصیب انسان وہ ہوگا جسے قیامت کے دن اطلاع ملے گی کہ اس کا صدقہ خیرات، دوسرے نیک اعمال دنیا ہی میں ضائع ہو گئے، اور اب اس کے دفتر عمل میں یعنی عمل کے رجسٹر میں کوئی بھی ایسی نیکی نہیں جو اس کے کام آ سکے۔ نمبر 4، غور و فکر ضروری ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی آیات میں غور و فکر کرنا ضروری ہے، خاص طور پر ان آیات میں غور و فکر کرنا ضروری ہے جن میں عقائد، احکام، آداب، اخلاق کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ انسان اپنے غلط عقائد، اخلاق وغیرہ کو درست کر سکے۔ قبولیت صدقات کی شرائط ایک نظر میں، اس رکوع سے صدقات کے عند اللہ قبول ہونے کے لیے چند شرائط معلوم ہوئیں، آپ کی سہولت کے لیے انہیں ایک جگہ اکٹھا جمع کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، مال حلال ہو، جیسے دانہ وہ اگتا ہے جو صحیح ہو، ایسے ہی مال وہ قبول ہوتا ہے جو حلال ہو۔ حرام مال
اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے۔ نمبر 2، خرچ کرنا شریعت کے قوانین کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو، جیسے دانہ صحیح وہ اگتا ہے جو قوانین زراعت کے مطابق زمین میں ڈالا گیا ہو۔ نمبر 3، خرچ کے مصرف کا صحیح ہونا ضروری ہے، جیسے دانہ اگنے کے لیے زمین کا قابل زراعت ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، خرچ کرنے کے صحیح ہونے کی ابتدائی شرط ایمان اور اخلاص ہے۔ اگر کسی نے خرچ تو کیا مگر ایمان ہی نہیں ہے، یا ایمان تو ہے مگر خرچ میں نیت خالص نہیں ہے، تو یہ خرچ قبول نہیں ہے۔ نمبر 5، ایمان و اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کے بعد اب اس خرچ کے ثواب کو باقی رکھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ احسان نہ جتلایا جائے اور اس آدمی کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے جس سے اس کی تحقیر ہو، وہ ایذا اور تکلیف محسوس کرے۔ اگر ایمان و اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کے بعد احسان جتلایا جائے گا یا ایذا دے گا، تکلیف دے گا، تو ایمان و اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہوا بھی ضائع ہو جائے گا۔ اچھی طرح سمجھ لیں اور غور و فکر کر لیں، اپنے صدقات کو محفوظ بنائیں، ان میں اخلاص پیدا کریں۔ اس کے لیے بار بار مشق کرنی پڑتی ہے، بار بار محنت کرنی پڑتی ہے، تاکہ ریاکاری سے بچیں، احسان جتلانے سے بچیں، تکلیف دینے سے بچیں، اور اپنے مال کو اللہ سے قبول کروائیں۔ پہلے بھی نوافل پڑھیں، بعد میں بھی نوافل پڑھیں۔ یا اللہ میں یہ صدقہ دے رہا ہوں تو اسے قبول فرما، دینے کے بعد بھی نفل پڑھیں، یا اللہ اس کو قبول فرما، آئندہ بھی مجھے توفیق عطا فرما، اس کے ثواب کو ضائع ہونے سے، کم ہونے سے محفوظ فرما۔ جب اس کی دعا بھی مانگتے رہیں گے، ڈرتے بھی رہیں گے، احساس پیدا کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتے رہیں گے، ریاکاری سے بچا لیں گے، احسان جتلانے سے بچا لیں گے، اور کسی کو تکلیف دینے سے بچا لیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دیں گے، آپ کے اندر احساس پیدا کر دیں گے، تو آپ کی زبان سے لوگ محفوظ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دیں گے۔ اس کے لیے آپ کو کیفیت بنانی پڑے گی، ذکر کرنا پڑے گا، اپنے دل کی صفائی کرنی پڑے گی۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو تب آدمی کو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے، ورنہ آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ آدمی بار بار یہی سوچتا رہتا ہے، بھائی میں نے کتنا بڑا کام کیا، میں نے کتنا بڑا کام کیا۔ بھائی کام آپ نے جتنا بڑا بھی کیا ہے، تو آپ یہ دعا کریں اللہ اس کو قبول کر لے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لیں۔ اگر اللہ آپ کو توفیق ہی نہ دیتے تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ تو آپ کا مال اللہ نے قبول کیا ہے، آپ کو توفیق دی ہے، تو آپ اس کے ثواب کو بھی محفوظ رکھیں اور کسی پر احسان نہ جتلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔